اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ ایک لشکر ہند کو فتح کرے گا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ہند میں پاکستان کا کردار بھی انتہائی اہم ہوگا؟ علماء کرام کی پیشن گوئیوں کے مطابق پاکستان کی سرزمین ہی غزوہ ہند کا میدان ہوگی۔ کیا پاکستانی فوج ہی غزوہ ہند کو لیڈ کرے گی؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، غزوہ ہند کے حوالے سے جو احادیث کتب میں درج ہیں، ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عربی انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو کہ ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن مارکہ ہوگا۔ کتب میں آتا ہے کہ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان از سر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں ہی لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت امام مہدی اسلامی اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ایک سوال جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، تو اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا میں شریک نہیں تھے، مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں اور ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی کا سبب اس جنگ کو بھی غزوہ قرار دیا گیا۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات فراہم کی اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے گا وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی مالاکنڈ ایجنسی اور وسیع ایشیائی ریاستیں شامل تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں، پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا علماء کرام کے مطابق جس فوج کا ذکر کیا گیا وہ پاکستانی فوج ہو سکتی ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریا نے بیان دیا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ دوستو، ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے خلاف کارروائی شروع نہیں کرتا۔ ہندوستان ہی کبھی ہمارا مشرقی حصہ جدا کرتا ہے، کبھی بمباری کرتا ہے، کبھی دہشت گردی کرواتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم بلا وجہ غزوہ ہند کا محاذ کھول کر مذہبی فریضہ نبھائیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فساد کا آغاز ہمیشہ بھارت کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلیہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کروائے گی وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ یہ قیامت کا آخری دور ہوگا۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو بھی غزوہ ہند مانتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی تھی۔
لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو جائے گا، اور یہ غزوہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شام میں ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے گا کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے گی۔ ناظرین، غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام تر تجزیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق کمانڈر اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جبکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ ہے، اور نہ ہی مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈر آئے گا، کس طرح اتحاد ہوگا، اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں، پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی؟ اس بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کو تو وہ بیڑیوں میں قید کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ دوستو، مشائخ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب میں بھیجا تھا، اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کے لیے الگ مملکت بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے روحانی واقعات ہیں جو کہ پاکستان کو وجود میں لانے کے سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو کہ ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا کہ بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔